तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना पसंद करोगे? तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मरे हुए माँ बाप से भी कोई मिल सकता है? उसने कहा हाँ मिल सकता है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो उसने हंस के बात टाल दी। तो उसके बॉस ने कहा कि देखा तुम घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो। तो उसने कहा नहीं मैं डर नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा तुम ये बात छोड़ो, तुम आज शाम को एक महफिल में आना। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शान, अस्सलाम वालेकुम, और ये मेरी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये एक नया टॉपिक है और एक नए ये क्या बोलते हैं स्कॉलर हैं, और ये भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे स्कॉलर मुझे ये लगते हैं। बहुत ही अच्छा, ये इनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है मुझे। इनका नाम है मोहम्मद अली। ये यूथ क्लब के हैं और ये वीडियो का टाइटल है हॉरर स्टोरी ऑफ रोज़र इन शैतान्स टेम्पल। अब ये शैतान्स टेम्पल क्या है दोस्तों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है ये स्पीच। और मुझे लगता है कि कुछ ये इनसाइड ऑफ शैतान्स टेम्पल, क्योंकि इसके टाइटल से पता चल रहा है कि शैतानी कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है शैतान का, और इनके अंदर के बारे में उसमें क्या होता है, क्या कैसे वो पूजा करते हैं। तो उसकी रिगार्डिंग मुझे लग रहा है ये बताएंगे, क्योंकि अभी तक ये वीडियो मैंने देखा नहीं है और ये वीडियो रिकमेंड किया गया था एक हमारे फॉलोवर के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं इसके रिगार्डिंग? नहीं, अब देखते हैं शैतान टेम्पल में क्या देखने को मिलता है, सीन इससे रिलेटेड वीडियोस में क्या है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और फिर जानते हैं कि क्या है ये शैतान। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं आपको वाकया सुनाता हूँ रॉजर मार्नो का। 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है ट्रिप टू सुपरनैचुरल। रॉजर मार्नो अमेरिकन नेवी में एक बंदा था। वो खुद ये वाकया सुनाता है इंटरव्यू देते हुए। कहता है कि एक दफ़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका कामयाब हुआ दूसरी जंग अजीम के बाद, तो मेरा जो कमांडर इन चीफ था नेवी का, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा कि रॉजर, क्या तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना पसंद करोगे? तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मरे हुए माँ बाप से भी कोई मिल सकता है? उसने कहा हाँ मिल सकता है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो उसने हंस के बात टाल दी। तो उसके बॉस ने कहा कि देखा तुम घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो। तो उसने कहा नहीं मैं डर नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा तुम ये बात छोड़ो, तुम आज शाम को एक महफिल में आना, मैं तुम्हारा कुछ लोगों से तारुफ कराऊंगा। तो रॉजर ने कहा कि शाम को मैं उस महफिल में गया, तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस, वहाँ पे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस मौजूद थे और एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था। उस स्टेज पे एक औरत थी जिसने गाउन पहना हुआ था, बहुत लंबा सा गाउन पहना हुआ था। लंबी सी औरत, उसने गाउन पहना हुआ था और वो लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। लोग उसके पास कोई ख्वाहिश लेकर आते थे, वो कहती थी ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे से पहले एक औरत की बारी थी। वो औरत उसके पास आई, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त था, एक्सीडेंट में मारा गया, तो मुझे उससे मिलना है, उससे माजरत करनी है, मैं उससे माजरत नहीं कर सकी। तो उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने अपने जो स्टाफ को पकड़ा हुआ था उसको कुछ किया, और पर्दे के पीछे से अचानक, जैसे ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, इसके पीछे से अचानक सोचेंगे कोई मरा हुआ इंसान आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। तो कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसका दोस्त उसके सामने आ गया मरा हुआ, और हम सब कांप गए कि ये क्या हुआ है। तो वो औरत भी बड़ा परेशान हुई। उसने फिर उससे बातचीत की। कहता फिर मेरी बारी आई, अब मैं भी थर थर कांपूं कि अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने जो है इसी तरह कुछ किया और पर्दे के पीछे से हवा का एक झोंका आया और उसके माँ बाप सामने आके खड़े हो गए। तो उसने कहा कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ है। और फिर मैंने जब उनसे बात की, वो वाकई मेरे माँ बाप थे, उनकी आवाज़ भी वैसी थी। तो मैं तो इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा इस तरह मैं इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक बना, इस तरह इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक बना। अब जैसे जैसे मैं इस ग्रोह के करीब होता गया तो मुझे ख़तरनाक बातें पता लगना शुरू हुई। इनकी डिमांड ही बड़ी अजीब थी कि ये करो, गंदी हरकतें करो, ऐसे करो, वैसे करो। हमारी महफिलें बहुत ही गलीज हुआ करती थी, गंदी हरकतों पे मुश्तमिल थी। नेटवर्क ये पीडोफिलिया नेटवर्क एक्सपोज्ड इन ऑस्ट्रेलिया,
پیڈوفیلیا کہتے ہیں نہیں بچوں کے ساتھ غلط معاملہ جو ہے, تو یعنی اس طرح کی گندی حرکتیں, اس طرح کی. اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے, شیاطین خوش ہوتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا دم گھٹنے لگ گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں ٹاپ پہ گیا اوپر تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, ٹائی لگائی ہوئی تھی اور بڑا ہینڈسم, بڑا خوبصورت. اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو, اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں, مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے. اب پتہ نہیں روجر جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, مسلمان نہیں تھا وہ, لیکن چلیں اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی. اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے, یہ جو کرسچنز کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے, سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے, فلانے کس سے میں نے بات کی تھی جا کے, ڈارونس کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے, اور سوشولوجی میں نے لکھوائی ہے, وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں کے بارے میں وہ بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں, اس کا موجد میں ہوں. یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے, کہتا ہے میں نے لکھوائی ہے تاکہ خدا کے کنسیپٹ کو نیگیٹ کیا جائے, وغیرہ وغیرہ وہ بتاتا گیا. پھر اس نے کہا یہ جو کرسچن جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوچھتے ہیں, عیسیٰ تو تھا ہی نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور یہ مجھے ہی ہومج پے کرتے ہیں, مجھے ہی عقیدت پیش کرتے ہیں. پھر اس نے یہ بات کی کہ تم دیکھو سورج جو پیچھے سے نکل رہا ہے وہ تو اصل میں میری پینٹنگ ہے. یہ ساری باتیں روجر نے اس ویڈیو میں بتائیں کہ آپ دیکھیں ان کی پینٹنگز دیکھیں, ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا ہے اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں, تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے, اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں, پوری میوزک انڈسٹری کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گانے ایسے بناؤ, ان کے لیرکس ایسے لکھو, یوتھ کو ایسے برباد کرو, موویز میں یہ سین ڈالو, ایسے کرو ویسے کرو. نہ کرنا ہے سگریٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے, شراب کو فروغ دینا ہے. موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے, سگریٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں, اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرو اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کر آؤ. زنا کو عام کرو, فحاشی کو عام کرو, فروغ دو فحاشی کو بہت زیادہ. یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا, اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے. اس نے سٹوری میں پوری بات بتائی, کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی, اور جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا, اپنی کتاب سے, کہ یہ تو ابلیس ہے, لوسیفر ہے. لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل. اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے, کیونکہ لوسیفر کی یہی خصلتیں ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے جس کو اس نے بلایا تھا, یہ تو فالن ڈیمنز تھے, فالن اینجلز تھے. وہ جنات کو فالن اینجلز کہتے ہیں. بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا نا وہ یہ ہے کہ کچھ اینجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا, تو وہی جنات ہیں, ڈیمنز ہیں وہ. لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جنات. اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں, فالن اینجلز ہیں, تو یہ میرے ماں باپ تو تھے ہی نہیں. یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دیے اس ڈاکیومنٹری میں, 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری. اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا. تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہیں, ظاہر ہے جو تو دوستو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اچھا یہ چیز مجھے یہ ایلومیناٹی کی طرف بھی یہ موو کر رہے تھے تھوڑا, مطلب کہ اس کے شکل میں اس کے ماں باپ, مرے ہوئے ماں باپ کو لے کر آئے. یہ بہت ہی ان کو یقین دلا رہے تھے. ہاں یہ دیکھیے, ہم وہ چیزیں کر لیں گے جو آپ کو خواہش ہے, جو آپ کو چاہیے, ہماری کیٹیگری میں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ابلیس کی بنائی ہوئی چیزیں تھیں. اچھا یہ سیکریٹ سوسائٹی ان کی چل رہی ہے ایلومیناٹی کی, تو اس کے بارے میں میں یہ سوچ رہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کے لیے ویڈیو میں اور بھی لاتا رہوں گی ایلومیناٹی, کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ ایلومیناٹی کے ریگارڈنگ اور بھی اس طرح سے ٹاپک آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں, ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم لوگ ڈھونڈ کے ریسرچ کر کے اس ٹاپک کو اور لے کر آئیں گے اور ریئیکشن کریں گے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو. ویسے یہ ویڈیو بہت ہی اچھی تھی,
اور محمد علی صاحب کی ویڈیو ہے اور بہت ہی اچھے اسپیکر ہیں یہ، بہت ہی اچھا طریقے سے ہر چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو آپ کو کیسی لگی، کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں، بہت اچھی ویڈیو تھی، اور یہی ابلیس کا ہی سارا کیا کرایا ہوا چیزیں ہیں اس میں، جو دوسرے نام سے اس میں ظاہر ہوا ہے. ہاں تو ایسی ویڈیو اب آپ لوگوں کا بھی بہت سپورٹ ہے ہم لوگوں کی ویڈیو کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی سجیسٹ دیتے ہیں کہ مطلب کیا ویڈیو ہم لوگ چلائیں، تو ہم لوگ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں آپ لوگ کے ذریعے، اور آپ لوگ بھی ہمارے ذریعے اور اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں. تو چلیے دوستو، اس ویڈیو پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیے. تب تک کے لیے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، السلام علیکم. السلام علیکم.